اولاد اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھا گھر، دین والی، تقوی والی، فرما بردار، اخلاق والی، اطاعت والی بیوی مل جائے، الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة۔ دنیا عارضی تھوڑے سے عرصے کا فائدہ اور مزہ اور لطف اندوزی ہے۔ متاع تھوڑا سا فائدہ، تھوڑی سی لذت، تھوڑا سا راحت اور سکون، عارضی زندگی۔ اور دنیا کی زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے المرأة الصالحہ، کسی کو دیندار بیوی مل جائے۔ دیندار کا معنی ہے فرما بردار۔ بہت ساری بیویاں دیندار تو ہوتی ہیں مگر نافرمان اور بد زبان ہوتی ہیں، بد اخلاق ہوتی ہیں۔ دین اصل میں اخلاق کا نام ہے، دین ادب کا نام ہے، دین فرما برداری کا نام ہے، دین نرمی کا نام ہے، دین اخلاق کا نام ہے۔ شوہر اگر دیندار ہے اور بدتمیز ہے، بد زبان ہے، بیوی کا خیال نہیں رکھتا، اولاد کا خیال نہیں رکھتا، کھانے پینے اور خرچ وغیرہ میں بخیلی اور بخل سے کام لیتا ہے، بدخو ہے، بد زبان ہے، بد اخلاق ہے، تو یہ برے لوگوں میں اور نافرمان لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ظاہری دینداری یا چند عبادتیں کافی نہیں ہیں تقوی کے لیے۔ تقوی کا معنی ہے مکمل طور پر اخلاق جس کا اچھا ہو۔ شوہر، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صحابہ رضی اللہ عنہم سے، میں تم میں سب سے بہتر ہوں اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرتا ہوں۔ اصل دینداری تو اخلاق اور معاملات کا نام ہے۔ دین صرف داڑھی اور تہجد اور یہ دو چار ظاہری رسم و رواج کا نام نہیں ہے۔ اصل دین تقوی ہے، اور دین کا جو مرکز تقوی ہے وہ دل ہے، اور تقوی ہے اخلاق کا نام، تقوی ہے معاملات کا نام، تقوی ہے دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا نام۔ جو بد زبان ہے، بد اخلاق ہے، بدخو ہے، وہ دیندار متقی نہیں ہے۔ امام مالک نے فرمایا بیوی وہ اللہ کی یعنی متقین، صالحین، صالحات، عابدات، آمنات، قانتات میں شمار ہوتی ہے، جو شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، اولاد کی تربیت کرتی ہے۔ اگر بدخو، بد زبان، بد اخلاق ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ ترمذی ابن ماجہ کی حدیث بار بار ہم نے سنائی ہے۔ ایک عورت اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ستاتی ہے اور وہ پکی دیندار ہے، فرمایا وہ جہنم میں جائے گی۔ یہی معاملہ مردوں کا ہے۔ اگر کوئی مرد اپنے گھر والوں کو ستاتا ہے، پڑوسیوں کو ستاتا ہے، تو وہ جہنم میں جائے گا اگر وہ سچے دل سے توبہ نہ کر لے۔ اولاد صالح یہ دنیا کی بڑی نعمت ہے۔ اولاد کو دین سکھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، ایک آدمی کے جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں۔ بعض علماء نے جنت سے مراد جنت لی ہے، اور بعض نے جنت سے مراد برزخ مراد لی ہے۔ مرنے کے بعد درجے بلند ہوتے ہیں، مرنے کے بعد درجے بلند ہوتے ہیں۔ وہ شخص پوچھتا ہے کہ کون سی نیکی میرے کام آ گئی جس کی وجہ سے میرے درجات بلند ہو رہے ہیں، تو اس سے کہا جاتا ہے باستغفار ولدک لک، تیری اولاد جو تیرے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہی ہے، اس کی وجہ سے تیرے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ گویا کہ اولاد جب دعا کرتی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میری والدہ کی مغفرت فرما، اے اللہ میرے والد کی مغفرت فرما، اے اللہ میرے والدین کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ میرے والدین کی قبروں کو جنت کے باغات بنا، اے اللہ میرے والدین سے راضی ہو جا، اے اللہ میری نیکیوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ، ایصال ثواب
ثواب میں قبول فرما۔ صدقہ کرتا ہے، والدین کے لیے قربانی کرتا ہے، والدین کے نام پہ عمرہ حج کرتا ہے، والدین کے نام پہ نیکیاں کرتا ہے، والدین کی مغفرت کی دعائیں کرتا ہے، تو والدین کے درجات بلند ہوتے ہیں مرنے کے بعد، والدین کے درجات بلند ہوتے ہیں، والدین کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کی اولاد دعاؤں والی ہے، اور خوش نصیب ہے وہ اولاد جن کے ماں باپ دعاؤں والے متقین ہیں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ دین، اعمال، تقوی، اولاد کو دین سکھاؤ، اولاد کو نماز سکھاؤ، اولاد کا اخلاق درست کرو، اولاد کو دیندار بناؤ۔ زندگی میں بھی تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک، اور مرنے کے بعد تم قبر میں ہو، اور قبر میں تم کو روزانہ نیکیاں مل رہی ہیں، روزانہ نیکیاں مل رہی ہیں۔ اولاد جو صدقہ کرتی ہے، اولاد جو دعائیں کرتی ہے ہر وقت، سب سے افضل چیز دعائے مغفرت اور درجات کی بلندی کی دعا، والدین کے لیے بھی اور تمام اہل ایمان کے لیے۔ علماء نے لکھا کہ تمام اہل ایمان جو انتقال کر چکے ہیں، ان کو قبروں میں زندہ لوگوں کی نیکیوں اور دعاؤں سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اس پہ امت کا اتفاق ہے۔ اولاد کی دعائیں، والدین کا آپ سب پر، ہم سب پر حق ہے کہ ہم ہر وقت اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں، اور والدین کے لیے کچھ نہ کچھ ہدیہ ایصال ثواب کا بھیج دیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔